دوسرا سوال سطر کے تعلق سے ہے. سطر عورت کو چھپانا نماز میں ضروری ہے اور شرائط میں سے ہے. آج کل لباس کچھ ایسے آ گئے ہیں کہ جو چست جینز وغیرہ بچے پہنتے ہیں، نوجوان پہنتے ہیں، آگے سے تو وہ کورڈ ہوتا ہے، لیکن جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے والا کچھ حصہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے. تو اس صورت میں نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں حضرت. وہ ٹی شرٹس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح بنتے ہیں کہ وہ اوپر اٹھیں، اور پینٹ اس طرح بنتی ہے کہ وہ نیچے جائے. ہاں، تو نیچے کا حصہ کھل جائے. تو سوال تو آپ لوگ سمجھ گئے، اس کو غور سے آپ لوگ سمجھیے. دیکھیے، دونوں سرین یعنی جس پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں الگ الگ دونوں دو شرمگاہیں ہیں. ہر سرین اپنی جگہ پہ ایک شرمگاہ ہے، وہ تو مستقل شرمگاہ ہو گئی. اب اس کے بعد اوپر آئیے تو سرین کے اوپر کی طرف جہاں سے شروعات ہوتی ہے، سرین شاید یہ نہ سمجھے تو کیا اس کو بولیں گے؟ یہ پیچھے والا سیٹس، جس کو دوسرے اردو میں ایک لفظ کولہا بھی ہے. ہاں، پیچھے کا حصہ جی، جس پر آپ بیٹھتے ہیں انگلش میں بٹکس کہتے ہیں. ہاں، اور اس کو کولہا بھی لوگ عام طور پہ بولتے ہیں، ویسے وہ حقیقت میں کولہا نہیں ہے. جی، تو ہپس. ہاں جی، تو وہ الگ الگ دو شرمگاہیں ہیں. دونوں پارٹ، یہ دونوں حصے الگ الگ دو شرمگاہیں ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے. اور اب میری بات سنیے. پیچھے کے حصے میں جہاں سے کمر شروع ہوتی ہے، کمر سے لے کر وہاں تک جہاں سے سرین کا حصہ شروع ہوتا ہے، جی، یعنی بدن کا اونچا والا حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، جی، وہاں تک، کمر سے لے کر وہاں تک، یہ شاید 6 انگل 7 انگل ہوگا. جی، یہ حصہ ایک الگ شرمگاہ ہے، سیپریٹ ہے، مطلب جی، ایک مستقل شرمگاہ ہے. جی، اور اس کے نیچے جہاں سے یہ اونچا والا حصہ شروع ہوتا ہے جس پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں، وہ ایک الگ مستقل شرمگاہ ہے. جی، یہ آپ جب سمجھ گئے تو اب مسئلہ سنیے. مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر شرمگاہ کا کوئی بھی حصہ کہیں سے کھل جائے اور 1/4 کھلے، یعنی چوتھائی حصہ، 4 حصے میں سے ایک حصہ اگر کھل جائے، پاؤں حصہ کھل جائے، جی، تو نماز گئی. اللہ اکبر. جو بھی شرمگاہ ہے اس کے 4 حصے میں سے ایک حصہ کہیں سے بھی کھل جائے، پاؤں حصہ کھل جائے، تو پاؤں حصہ جیسے کھلے گا اور ایک رکن کی مقدار وہ کھلا رہ گیا، جی، تو اس کی وجہ سے وہ نماز چلی گئی، فاسد ہو گئی. اب کوئی کتنا بھی پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. جی. اب جب لوگ سجدے میں جاتے ہیں، شرط چھوٹی تھی وہ تو اوپر چلی آئی، جی، اور پینٹ جو ہے یہ نیچے بھی چلا گیا اور پیچھے کا کچھ حصہ کھل بھی گیا، تو اب انہیں اپنی کمر اور جہاں سے یہ اونچا حصہ سرین کا شروع ہوتا ہے اتنے حصے کو ناپ لینا چاہیے. وہ کل چوڑائی اس کی جو ہے زیادہ زیادہ 5-6 انگل کی ہوگی. اگر جتنا حصہ کھل رہا ہے یہ اس پورے کا 1/4 ہے، ایک پاؤں ہے، 1/4 ہے، تب اس کی نماز چلی گئی. اور اگر 1/4 سے کچھ بھی کم ہے تو نماز تو نہیں جائے گی، لیکن سخت مکروہ ہوگی، مکروہ تحریمی اور ناجائز. لہذا ہم اپنے ایسے سارے بھائیوں سے درخواست کریں گے کہ آپ پینٹ پہنتے ہیں پہنے، ہم ناجائز نہیں کہتے، شرٹ پہنتے ہیں پہنے، ہم ناجائز نہیں کہتے، لیکن اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں، بس تھوڑا پیسہ آپ کا بڑھے گا. 4 انگل اپنی شرٹ بڑھا لیں، کتنا پیسہ بڑھ جائے گا. جی. اور اپنے پینٹ کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیں اور کچھ تھوڑا سا اوپر تک چڑھا لیں، تو 10-20 روپے شاید اس میں بھی لگ جائے اور 10-20 روپے اس میں لگ جائے، تو کل 50 روپے کا مسئلہ ہے. اس کے لیے وکیلی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر 50 روپیہ خرچ کر دینے سے آپ کی نماز صحیح ہوتی جائے، ناجائز اور گناہ سے آپ بچتے چلے جائیں، مکروہ سے آپ کی نماز پاک رہے، تو یہ بہت اچھا ہے نا. یہ اچھا ہے کہ وہ 50 روپیہ بچا لینا اچھا ہے. ماشاءاللہ.
खर्च करना बहुत बेहतर है। मेरे ख्याल से इस मसले को मैंने समझा दिया है। इस मसले पर आप लोग अच्छी तरह नजर रखें। जिन्हें समझना हो दोबारा भी समझ सकते हैं, सबारा भी समझ सकते हैं। इजाजत है जी। और ये सीडी भी आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह मकतब तैयबा से। और सुन्नी दावत इस्लामी का जो माहनामा है सुन्नी दावत इस्लामी, तो इसमें मुफ्ती साहब क़िबला ऐसे ही किस बेशुमार मसाइल का तस्फिया फरमाते हैं। हर महीने हजरत का इसमें कॉलम होता है और आपके मसाइल जो आपके दिमाग में सवाल आया भी नहीं होगा, ऐसे सवालात के जवाबात भी इसमें मिलते हैं। तो आप इसके मेंबर बनिए, मकतब तैयबा से इसकी मेंबरशिप हासिल कीजिए। लेंगे ना इंशाअल्लाह। हजरत एक सवाल मेरे जहन में आया, अभी इन्होंने तो नहीं पूछा, पूछते पूछते आया।